ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. نیتن یاہو صاحب نے امریکہ میں ایک بہت بڑا خطاب کیا ہے. اس میں انہوں نے غزہ کے زمینی حقائق کے برخلاف بہت سارا بظاہر جھوٹ بولا ہے، لیکن امریکی کانگریس کے ارکان نے ریکارڈ قائم کر دیا کھڑے ہو کر تالیاں بجانے کا. تالیاں بجا بجا کے ہاتھ ٹوٹ گئے، ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، اتنے ریکارڈ بھی ٹوٹ گئے، ہاتھ بھی ٹوٹ گئے. اب کچھ ابھی بتا دیں گے تو پھر مطلب سو ہم اس پر بات کریں گے پروگرام میں آگے جا کے. لیکن پروگرام کا جو بیشتر حصہ ہے وہ ہمارے ملک میں جو سوشل میڈیا کے حوالے سے کنسرنز بڑھ رہی ہیں اس پر ہے. آپ نے شاید نوٹ بھی کیا ہو کہ پچھلے چند ہفتوں میں بہت لوگوں نے ایکسپیرینس کیا کہ انٹرنیٹ کی رفتار سست ہو گئی تھی. اس پر مختلف تھیوریز سامنے آئیں کہ سنا ہے کہ کوئی فائر وال جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے. اس حوالے سے کچھ خبریں بھی آئے ہیں. لیکن پچھلے چند دنوں میں ہم نے کیا سنا ہے، کیا دیکھا ہے، ڈیجیٹل ٹیررزم کی بھی بات ہوئی ہے. حکومت کی طرف سے کیا اقدامات ہوئے ہیں، پہلے اس کی ایک جھلک. اگر کوئی فائر وال کا سسٹم ہے تو وہ سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ہوگا، اس کا فریڈم آف اسپیچ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ لفظ میں نے سنا ہی نہیں پورے دورے میں، فائر اور وال. وال دیکھی، اس کو کہتے ہیں گریٹ وال آف چائنا. جہاں سے نظر آئی جب بیجنگ ہم لینڈ کر رہے تھے، اس وال کے علاوہ نہ کسی وال کا ذکر ہوا، نہ کوئی وال میرے سننے میں آئی. یہ ڈیجیٹل ٹیررسٹ موبائل کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، ڈیجیٹل دہشت گرد کا تو کبھی کبھار پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کون، کہاں سے چل رہا ہے، کون سے ملک میں بیٹھا ہوا ہے. دہشت گردی تو وہ ہے نا کہ جو ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں. ہمارے ہاں انٹرنیٹ کو کبھی سسپینڈ کر دیا، سلو کر دیا. جی، تو اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ چھاپے پڑ رہے ہیں. بظاہر نشانہ پی ٹی آئی، اس کی مشینری ہے سوشل میڈیا کی. خصوصی عدالتیں قائم ہو گئی ہیں جہاں پر سائبر مقدمات چل رہے ہیں. رؤوف حسن جو کہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا ٹرائل وہاں پہ چلے گا. پہلا سائبر مجرم پیش ہوا ہے عدالت میں، پہلا مجرم پیش ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے الزامات کی پوری ایک بھرمار ہے. تو یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ ملک میں اس وقت جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ڈیجیٹل سپیس کو، ڈیجیٹل ٹیررزم کو ٹیکل کرنا ہے. اور یہ بارہا ہمارے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اگر سب سے بڑا تھریٹ ہے تو یہ ہے، یہ جھوٹ ہے، ڈس انفارمیشن ہے، اور اس کو ٹیکل کرنا ہے. نہیں، میں تو کہتا ہوں دیکھیں، اب مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے تنقید کرنی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ فائر وال نہیں لگنے چاہیے اور اسپیشل کورٹس نہیں بننے چاہیے، پیکا شیکا. I disagree with both of you. آپ دونوں انتہائی نیگیٹو لوگ ہیں اور بھی منفی سوچ ہے. ابھی ہم نے ایک لفظ مجھے، لیکن میں آپ لوگوں کو جانتا ہوں نا یار، مجھے پتہ ہے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں. ہاں، اینی وے پوائنٹ از کہ جو بھی ہے، آپ تھوڑا سا نا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں چیزوں کو. جی، ایک سیکنڈ کریں. پہلے آپ ذرا خطے کو دیکھیں. افغانستان اپنے گھٹنوں پر ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وہاں سے ہمیں ٹینشن نہیں ہے، کوئی وہاں سے دہشت گرد نہیں آ رہے. بھارت ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ یار ہمارے ساتھ نہ کوئی معاہدہ کر لے، یار آپ لوگ جیت گئے ہیں، ہم لوگ ہار گئے ہیں. آپ کی معیشت ٹاپ پر ہے، اتنا نوٹ ہے آپ کے پاس، جب آئی ایم ایف کے نا آپ منہ پہ یوں مارتے ہیں جیسے آپ امبانی ہے اور وہ امیتابھ بچن ہے، یوں یہ لے کھا جیسے مجرم. ہم مطلب جو بھی، مطلب میں یوں بھی کرتے ہیں. اچھا، ایک گن بھی ہے آج کل، وہ ہم ایکسپورٹ کریں. اور جہاں تک انصاف کی بات ہے، اب یہ خصوصی عدالتیں بنی ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیں ججز فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، کوئی کیسز ہی نہیں ہے نا ان کے سامنے، ایسا نہیں ہے نا کہ کوئی لاکھوں کیسز ہیں. جہاں تک دہشت گردی کی بات ہے تو بی ایل این ٹی ٹی پی نام کی تو کوئی چیز میں نے تو کبھی نہیں سنی اپنی زندگی. نہ ہی کوئی خبر آتی ہے، ایسی کوئی خبر آتی ہے، خبر نہیں آتی تو تھوڑی ہو رہا ہوتا، تو کچھ نہیں ہو رہا. اور عوام سکھی ہے، لوگوں کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، بجلی مفت بٹ رہی ہے. تو بچا کیا آپ کے پاس؟ پھر دیکھیں، پھر آپ پرائورٹائز کرتے ہیں نا چیزوں کو. جب آپ کی ساری پرائورٹیز آپ نے کور کر لی ہیں تو پھر بچتی ہے یہ منحوس چیز جس کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہے یار؟ مجھے کوئی یہ سمجھا کے دے دے. انٹرنیٹ یار ہزاروں سال تک انسان قائم ہے، کوئی انٹرنیٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ہم زندہ رہیں گے. تو دنیا سے اگر ہم نکل آئے، ایک آخری چیز، یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں یار، یہ بجا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابھی رؤوف حسن صاحب کو جو گرفتار کیا ہے، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا کچھ آفس ہے اس کو سیل کیا گیا. اصل وجہ کیا ہے آپ کو پتہ بھی ہے؟ وہ سب بتائیں. اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو سی ڈی اے ہے اس نے دفتر میں گئے اور چیکنگ کی، تو انہوں نے جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو آلات ہیں یا اقدامات ہیں وہ انتہائی غیر تسلی بخش پائے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی انتقام اپنی جگہ، لیکن انسانی جان بہت قیمتی، جان سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہے. سی ڈی اے کی نمبر 1 پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بلڈنگ ہو، اسلام آباد کی ایک ایک بلڈنگ میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے 100% کمپلائنس ہے، اور سارے جو آلات ہیں وہ ٹیسٹنگ ہوتی ہے ہر ہفتے، بعض جگہ 1 مہینے بعد ہوتی ہے، لیکن وہ بھی ٹھیک ہے. یہ واحد بلڈنگ تھی جس میں ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو آلات ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے، اور خاص طور پر فائر سیفٹی کا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا، اس لیے تو پورا وال بنانا پڑا ہے نا فائر کا. ٹھیک ہو گیا تاکہ آگ نہ لگے آگے. تو آپ چونکہ فائر وال کی بات کر رہے ہیں، اور ابھی ہم نے بہت ہی کیوٹ کامنٹ سنا تارڑ صاحب کا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مجھے صرف چائنا وال کا پتہ ہے. تو آج جنگ اخبار میں اور جیو میں ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ شائع ہوئی ہے عمر چیمہ صاحب کی، جس میں انہوں نے یہ پتہ لگانے کی کوشش کی کہ پچھلے چند مہینوں میں یہ جو بار بار انٹرنیٹ سلو ہو جاتا ہے، یہ ہم سن رہے ہیں کہ کوئی فائر وال آ رہی ہے، تو اس پہ انہوں نے تھوڑی سی کھوجنا کی ہے. وہ رپورٹ شائع ہوئی. میں نے ان سے آج رابطہ کیا اور میں نے ان سے پہلے تو یہی پوچھا کہ آپ کے سورسز بتا کیا رہے ہیں کہ بھائی یہ اس میں حقیقت کتنی ہے کہ کوئی فائر وال نافذ ہو رہی ہے. اس کو اگر آپ 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں کہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو بجٹ دیا گیا جو ان کا ایک پی ایس ڈی پی کا بجٹ ہوتا ہے، اور اس میں یہ چیز بھی شامل تھی کہ انہوں نے فائر وال پرچیز کرنی ہے، اس کے لیے ایک رقم مختص کی گئی، اور اس پر کام پچھلے فائنانشیل ایئر سے چل رہا ہے، اور اس دفعہ بھی بجٹ میں اس کے لیے رقم مختص کی گئی ہے. تو جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، پیسے ان کو ملے، لیکن جو اس کے مصرف کا اختیار ہے وہ آگے ہمارے انٹیلیجنس والوں کے پاس ہے کہ انہوں نے فائر وال کو اس کی پرچیز، آگے اس کی انسٹالیشن اور جو اس کی کمیشننگ ہے، یہ سارا کام جو ہے یہ انٹیلیجنس کے پاس ہے. اس میں کوئی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کا صرف رول یہ تھا کہ انہوں نے پیسے دینے تھے. تو لہٰذا آگے یہ چلے گا بھی کیسے، کس قانون کے تحت انہوں نے چلانا ہے، کیا کون سا لیگل رجیم ہوگا جس کے تحت یہ سارے ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس کے بارے میں ابھی ابہام پایا جاتا ہے. سو نیچر آف دس ہول تھنگ از کہ یہ سیکریٹو ہے، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سویلینز کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ صرف پیسے دے دیتے ہیں، آگے ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس والے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں خدشات یہ ہیں کہ جی کہ یہ کیا کوئی چائنیز اسٹائل کی فائر وال ہوگی، کیونکہ اکثر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. تو میرا اگلا سوال عمر چیمہ سے یہی تھا کہ آپ کی معلومات کیا ہیں، یہ کیسے پین آؤٹ کرے گا؟ یہ ہے تو سسٹم تو انہوں نے چائنا سے لیا ہے، لیکن جو ایک لوگ زیادہ کنفیوز کر رہے ہیں اس کو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو بلینکٹ سینسرشپ ہے اس کے لیے ہے کہ جس میں تمام لوگ جو ہیں وہ ان کا ٹارگٹ ہوں گے. اب اگر پاکستان کے ریفرنس سے ہم دیکھیں تو تقریباً 18-19 کروڑ لوگ ہیں کہ جن کے پاس فون ہے. اب اس کی ایک کاسٹ اور بینیفٹ کا انالیسز کریں تو کاسٹ اس کی کافی زیادہ ہے، اور جو یوٹیلیٹی ہے وہ انتہائی کم ہے، اور ہمارے پاس ویسے بھی پہلے پیسے بھی بہت زیادہ نہیں ہیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بلینکٹ سینسرشپ کریں گے تو اس کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. تو جو ابھی سننے میں باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہی ہے کہ ایسے کوئی سوشل میڈیا انفلوئنسر جو ان کی نظر میں جن کا کنٹینٹ جو ہے وہ فیک نیوز پر ہے یا ہیٹ پر ہے، زیادہ تر یہ ایک پولیٹیکل موو ہے، تو جو ایک حکومت کا بیانیہ ہے یا جو ایک اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ انیشلی ان کو ٹارگٹ کریں گے تاکہ ان کی ایک ریچ کو کم کیا جائے، وہ اتنے ویزیبل نہ ہوں، ان کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ نہ پائے. اور دوسرا جو ان کا ایک ایجنڈا بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف ایپی سینٹرز ہیں جدھر سے کوئی فیک نیوز جنریٹ ہوتی ہے، تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی ٹریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اگر ان کا اپنے یہ سسٹم انسٹال ہوگا تو اس میں ان کو آسانی ہوگی. یہ بظاہر تو ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے، لیکن اگر ایک سسٹم جب ان پلیس ہوتا ہے تو ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کہ کل اس کو ایکسپینڈ بھی کر دیں، اس کا اسکوپ ایکسپینڈ کر دیں. فار ایگزامپل کہ کوئی ایسا ایریا ہے کہ جو ایک جدھر ٹربل زیادہ شروع ہو جاتا ہے، تو مے بی ان کا یہ خیال ہو کہ ہم ادھر سوشل میڈیا کی ٹریفک جو ہے اس کو مانیٹر کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے جو مسکرینٹس ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں،
آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کہیں جگہ پہ پروونس اسپیسیفک ہو جائیں یا کوئی ایریا اسپیسیفک ہو جائیں. تو لہٰذا جب آپ کے پاس ایک سسٹم آ گیا تو ضرورت کے تحت آپ اس کو کم زیادہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اس کی ایک کاسٹ ہے, یعنی کہ پے ایز یو گو والی بات ہے. اس ہفتے جیسے ہم نے فوج کے ترجمان سے بھی سنا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی بات کر رہے تھے یا سیاسی مافیا کی, تو بظاہر ٹارگٹ اس وقت پی ٹی آئی اور اس کی مشینری ہے, لیکن جیسے عمر نے بھی کہا کہ ایک دفعہ یہ آ جاتا ہے تو پھر کبھی کوئی بھی اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اور ہم پہلے ملک تو نہیں ہیں, مثلا ایران کا اپنا ایک سسٹم ہے سائبر کا, وہاں آپ کے بہت سارے ایپس نہیں چل سکتے. سعودی عرب میں, گلف میں, چائنا میں, تو ایسا ہے. پھر یہ عمر نے صحیح کہا کہ ٹارگیٹڈ آپریشن ہوگا, اس لیے کہ ڈیجیٹل اکانومی ہمارے ہاں $2 سے $2.5 بلین کی ہے سالانہ. تو اگر بلینکٹس ہوگا اس کا استعمال, تو اس وقت تو ان کا جو سب سے بڑا نعرہ ہے وہ ہے معیشت کی بحالی, تو اس کو بھی ظاہر ہے یہ دیکھیں گے ٹارگیٹڈ ہوگا, مجھے ایسا لگ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ اس میں جو اتاولے ہو جاتے ہیں کہ جی یہ کوئی سیکرٹ ہے اور منصوبہ فلانا اور یہ ہے, اس کو اس نظر سے دیکھیں کہ یہ جو ایک وسیع تر ہماری جو دفاع کی ضرورت ہے ملک کی سلامتی کے لیے, اس کا ایک حصہ ہے. اچھا, جب دفاعی بجٹ منظور ہوتا ہے اس وقت تو آپ یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یار اس میں ہمیں یہ بتاؤ کتنے پیسوں کے کتنے ٹینک اگلے سال تم خریدو گے, کتنے جہاز خریدو گے. آپ ایک بلینکٹ ایک چیز ہوتی ہے جی اتنا ہارڈ ویئر پہ لگے گا, اتنا تنخواہوں پہ لگے گا. تو یہ بھی ڈیفنس کی ہی ایک شکل ہے کہ فائر وال. میں تو I'll have to بالکل میں اس کے ساتھ ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے, 100%. ہاں بالکل صحیح ہے. جو ملک میں حالات ہیں اس میں ہر چیز سے اگری کر لینا چاہیے تو اس میں شاید بچت ہو جائے. 144 انسانی حقوق کی کار فریہ عزیز جن کی ان معاملات پہ نظر ہوتی ہے وہ اسے دیکھتی ہیں انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے, ریاست کے نقطہ نظر سے نہیں. تو ان سے ذرا سا پوچھ لیتے ہیں کہ فریہ یہ جو سارا ایک خدشات ہیں کہ یہ فائر وال کا ہم سن رہے ہیں, آپ کی کچھ ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے اور ابھی عمر نے بھی کہا کہ وہ اس طرح کوئی بلینکٹ چائنیز سٹائل کا نہیں ہوگا, لیکن آپ کی معلومات کیا کہہ رہی ہیں, یہ کیسے پین آؤٹ کرے گا, ہمیں کس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں حتمی طور پہ تو کچھ بھی کہنا مشکل ہے, کیونکہ نہ پی ٹی حکومت کی طرف سے کچھ آ رہا ہے, اور یہ بہت مذاق خیز بات ہے کہ انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے فائر وال کا کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ چائنیز جو گریٹ فائر وال ہے یا گولڈن شیلڈ وہ وہیں سے کمپیریزن ہو رہا ہے. پاکستان میں یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ چائنا کا جو ماڈل ہے وہ لوکل ایپس ہے, فورن ایپس وہاں چلتی نہیں ہے, سوشل میڈیا وہاں ہے نہیں. سو ایک تو ٹیکنالوجی کے ذریعے, اور دوسرا پھر ظاہر ہے کہ ایک ریگولیٹری کنٹرول اور جو پولیٹیکل رجیم ہے اس کے ذریعے یہ چیز کی جاتی ہے. لیکن ہم نے ابھی جو دیکھا ہے کہ جو واٹس ایپ کا یہ پہلے اب ایویڈنس آف سارٹس سامنے آئی ہے کیپیبلٹی کی, جو یا ٹیسٹنگ جس سے کہا جا رہا ہے کہ واٹس ایپ پہ ڈیٹا پہ میڈیا نہیں چل رہا تھا, تو آڈیو نوٹس پکچرز ویڈیوز نہیں جا رہے تھے. براڈ بینڈ پہ یہ چل رہا تھا, وی پی این کے ذریعے یہ چل رہا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی گلوبل گلچ نہیں تھا, کوئی ٹیکنیکل گلچ نہیں تھا, ڈسٹرپشن نہیں تھا. اگر یہ گلوبلی ہوتا تو وہ کمپنیز بھی نوٹیفائی کر دیتی, نیٹ بلاکس پہ بھی یہ چیز آ جاتی. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو آبفسکیشن حکومت کی طرف سے ہوتی ہے وہی ہو رہی ہے. اس سال کی شروع سے نیٹ ورک سپیڈز بہت سلو ہیں, براڈ بینڈ بھی, ڈیٹا بھی, سو وہ بھی آپ کو نہیں مل رہے. چائنیز ماڈلس اگین جیسے میں نے کہا کہ وہ اس طریقے سے یہاں نہیں آ سکتا, لیکن ابھی جو واٹس ایپ کے ساتھ ہوا ہے یہ تو اب ظاہر ہے کہ کچھ تو ٹیسٹ کیا گیا ہے یا ڈپلوائے کیا گیا ہے. اب وہ کیا چیز ہے, کتنی کس حد تک کی کیپیبلٹی ہے, لیکن جو تھروٹلنگ ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا, ٹویٹر اسپیسز ہوتی ہیں, انٹرنیٹ اتنا سلو ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسیس ہی نہیں کر پاتے, تو وہ ایک ایک ایپ کے کو چھوڑ کے یا پوری ایک ویب سائٹ کو چھوڑ کے انٹرنیٹ کو صرف سلو کرنے کے بجائے اب آپ اسپیسیفک فنکشنز ایک ایپ کے ٹارگٹ کر رہے ہیں جو واٹس ایپ کو ہم نے دیکھا ہے. اس پہ تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں, اور مزید کیا صلاحیت ہے, بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, پھر اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. اسی ڈیجیٹل دہشت گردی یہ ہے آج کا موضوع. یہ ٹرم ہمیں مئی میں پہلی بار کور کمانڈر کانفرنس میں سننے کو ملی تھی, اس کے بعد سے اب جو ہے یہ قومی سطح پہ ڈسکس ہو رہی ہے. فریہ ہمارے ساتھ ہیں. فریہ, ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہم نا ریاست اور حکومت کو ایک چیز سمجھ لیتے ہیں تو بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں.
اسی طرح تنقید اور پروپیگنڈے میں تمیز جو ہے وہ جب ختم ہو جاتی ہے اور دونوں کو ایک ہی کمبل میں لپیٹ لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ حالات پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت ہمارے پاس زیر بحث ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ فوجی قیادت جو ہے وہ خاصی اس کا منہ لال ہوا ہو، سرخ ہوئی ہو وہ غصے سے، کہ کچھ ٹویٹر اکاؤنٹس ایسے ہیں جن میں شہید فوجی جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا رہا اور فوج پہ طالبان کے حملوں کی تعریف کی جاتی رہی. ظاہر ہے یہ ریڈ لائن ہو سکتی ہے فوج کے لیے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ انہوں نے کہا چلو اس کو کھاتے کو ہم اپنی طرح سے ڈیل کرتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے موجودہ سائبر قوانین ہیں، جب 2015-2016 میں سائبر ایکٹ آیا تو ہم نے کہا جی بڑا ڈریکونین لا ہے، اس میں کوئی چینجز تو ہوئی نہیں. وہ ڈریکونین لا اس کی موجودگی میں بھی جب یہ صورتحال ہے تو کون سا قانون ایسا آئے کہ اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے قوانین کی نوبت نہ آئے؟ پیکا آلریڈی ایک ڈریکونین قانون ہے اور مزید ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے پنجاب ڈیفیمیشن لا بھی لایا گیا ہے. لیکن قانون سے کب کوئی چیز رکتی ہے؟ ہم کیوں یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جرم رک جائے گا یا سمجھائے گا؟ ہمارے پاس 1800 سے قوانین موجود ہیں. قانون ہمیشہ اطلاق کے لیے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اب یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی جو ایک فریز بنایا گیا ہے، اس سے پہلے جب سے پیکا آیا ہے 2017 سے مسلسل سے کیسز چل رہے ہیں. سائبر ٹیررزم جو سیکشن 10 ہے اس کا اطلاق بھی ہو رہا ہے اور وہ ان پہ ہوتا ہے، صحافیوں پہ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شروع ہوا تھا معاملہ، نون کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، اس کے بعد اب دوبارہ پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں تو ہماری چلتی رہتی ہیں اور قانون بھی اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے. بالکل فرق تو ہونا چاہیے کہ تنقید کیا ہے، پروپیگنڈا کیا ہے، لیکن کیا حکومت یا ایگزیکٹو کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے جاتے ہیں وہ کیا غیر قانونی ہیں یا غیر آئینی ہے، اس کا بھی جائزہ لینا بہت ضروری ہے. اور ایک جو یہ کورٹس کو لے کے خبر چلی ہے کہ یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے کورٹس قائم ہو گئے ہیں، اسپیشل کورٹس قائم ہو گئے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اسلام آباد میں دیکھیں پیکا کے انڈر ڈیزگنیٹڈ کورٹس سارے صوبوں میں موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت ابھی جو جوڈیشل کمپلیکس قائم ہوا ہے وہاں پہ پھر صرف ڈیزگنیشن ہوئی ہے ان کورٹس کی جہاں پہ یہ پی ٹی آئی والے جو ابھی پیکا والے کیسز ہیں وہ چل رہے ہیں. تو یہ شک بھی ہمیشہ سے قانون میں تھی، یہ 2017 سے ایف آئی آرز میں بھی پائی جاتی ہے، یہ کورٹس بھی سارے صوبوں میں ہیں. تو کوئی نئی چیز نہیں ہو گئی ہے، یہ وہی چیزیں ہیں جو ایک تسلسل سے چلی آ رہی ہیں. ظاہر ہے کہ اب وہ رسپانس ہم دیکھتے ہیں اداروں کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی زیادہ ایک لہر اٹھتی ہے تنقید کی یا ایک پولیٹیکل پارٹی، کیونکہ آپ ایٹ لاگر ہیڈز ہیں تو یہ چیزیں اور باقی بھی پستے ہیں اس میں، تو کلیکٹیو پنشمنٹ دی جاتی ہے. قوانین کا اطلاق صرف ان کے لیے یا ان کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ سب اس کا نشانہ بنتے ہیں اور بنتے آئے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. تو فریہ میں آپ سے سوال دہراتا ہوں جو پچھلی سیگمنٹ میں پوچھا تھا کہ اس وقت سارے کے وفاقی گورنمنٹ سامنے ہے، وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. پیکا میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ مسلم لیگ نون ہی پیکا لائی تھی اور پھر وہ خود بھی اس کا وکٹم بنی. تو کیا کبھی سبق سیکھا جائے گا یا ایسے ہی چلتا رہے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال سبق سیکھا جائے گا اور نہ سیکھ رہے ہیں. ابھی ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ یہ ہوا اور کوئی نہیں سیکھتا. دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی آن دا ریسیونگ اینڈ ہے، وہ پہلے بھی آن دا ریسیونگ اینڈ تھے. جب وہ حکومت میں آئے تھے تو انہوں نے آرڈیننس وہ جاری کی تھی جس میں پبلک آفیشلز اور انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اگر آپ کچھ کہتے تو آپ کو اور مزید سزائیں ہوتی. وہ شکر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، ورنہ اور مزید ان پہ پرچے کٹ رہے ہوتے. ہیلو جی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میری آواز آئی؟ اوکے ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی زمانے میں پی ٹی آئی اور ہمارے ریاستی اداروں کا تال میں تال ملا ہوا تھا، جوائنٹ وینچر تھا اور جو بھی باقیوں کو وہ مل کے کہتے تھے کہ آپ غدار ہیں. آج برا بریک اپ ہوا ہے، ویسے بہت برا بریک اپ ہوا ہے. تو ہماری پولیٹیکل پارٹیاں تو کچھ نہیں سیکھتی ہیں. میں تھوڑا سا یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا فریہ کہ میں ڈیفینیشن دیکھ رہا تھا یہ جو سائبر کرائم لا میں جو سیکشن 10 ہے سائبر ٹیررزم سے متعلق، اور سائبر کرائم کو سائبر ٹیررزم کہہ دینا یا ڈیجیٹل ٹیررزم کہہ دینا، میری انڈرسٹینڈنگ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اگر آپ ہیکنگ کر رہے ہیں، آپ
مثال کے طور پہ آئی ڈونٹ نو خدا نخواستہ ہمارے نیوکلیئر پروگرام میں گھس گئے, ہمارے ملٹری انسٹالیشنز میں گھس گئے, تو دیٹ ول کانسٹیٹیوٹ ٹیررزم. لیکن اگر آپ لیٹس سے کہ کسی عسکری ادارے کے سیاسی کردار پہ تنقید کر رہے ہیں تو وہ ٹیررزم کے زمرے میں نہیں آئے گا, کامن سینس یہ کہتا ہے. لیکن آپ نے کیا آبزرو کیا ہے کہ کس قسم کے کیسز ہیں جن کو پھر یہ سائبر ٹیررزم کہتے ہیں؟ دیکھیں کامن سینس اور لیگل لینگویج یہی کہتی ہے کہ یہ نہیں ہوتا سائبر ٹیررزم اگر آپ نے کسی ادارے یا اہلکار کے بارے میں کچھ کہہ دیا. بلکہ پیکا ہم کہتے آئے ہیں کہ بہت برا لا ہے, لیکن اب تک جتنے بھی سیاسی کیسز بنے ہیں اور بہت سارے کوش بھی ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ آفینسز آر ناٹ میڈ آؤٹ. کیونکہ جو لینگویج جو ہے ان آفینسز کی وہ بنتی نہیں ہے جن چیزوں کے لیے آپ ان کو پکڑتے ہیں کہ اینٹی اسٹیٹ ہے, اینٹی انسٹیٹیوشن ہے, کسی کے اہلکار کے بارے میں وہ کورڈ ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیسی امپیونٹی ہے کہ پرچے کٹتے ہیں, لوگ جیل جاتے ہیں, ڈیوائسز لی جاتی ہیں, تمام پورے مراحل سے گزارے جاتے ہیں. اس کے بعد کوشمنٹ آ جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا وہ پریکٹس رک گئی ہے؟ کیس بائی کیس کوشمنٹ میں پیٹرن تو نہیں سیٹل ہوا. اچھا یہ آپ درست فرما رہی ہیں. آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں, اس میں 2-3 لائنیں مجھے اچھی لگی کہ یہی سوال اٹھایا گیا کہ کیا پروپیگنڈا اور ڈس انفارمیشن کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہا جا سکتا ہے. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اصطلاح کا استعمال ڈیجیٹل ٹیررزم کا دراصل آن لائن سپیس کو ڈر اور خوف کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے تاکہ لوگ اپنے بنیادی حقوق استعمال کرتے ہوئے 10 بار سوچیں. اس اصطلاح کا مقصد عوام کی ذہن سازی اور کسی خاص گروہ کے خلاف کریک ڈاؤن کی راہ ہموار کرنا ہے, اگر اس کو اس طرح لیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا جو میں پہلا میرا آرگومنٹ تھا کہ جب آپ تنقید کو اور اس کو پروپیگنڈے کا فرق ہے اس لیے کہ ہیٹ سپیچ, ہاں اور ہیٹ سپیچ. اچھا اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ جو اگین آڈ لگتا ہے کہ مغربی جمہوریتوں کی مثال دینا, لیکن وہاں بھی جو ڈیفینیشن ہے کہ ریاستی اہلکاروں یا اداروں پہ تنقید جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کے دائرے میں آ سکتی ہے. لیکن اگر کسی اہلکار کو مذہب یا قومیت کی بنیاد پہ تنقید کا نشانہ بنائے اسے نفرت انگیزی ہم کہہ سکتے ہیں. اگر لوگوں کو اداروں اور انڈیویجولز پہ حملہ کرنے کے لیے اکسایا جائے تو پھر یہ ڈیجیٹل ٹیررزم آ سکتا ہے. بالکل تو بڑا کلیئر ہے چیز. بالکل صحیح ہے. فریہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارا ساتھ. یہ معاملہ چلیں گے, کلیئرٹی ہے نہیں, آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے. تو کہنے کا مقصد جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے یہاں میں نے بہت سارے ابھی کالمز آرٹیکلز دیکھ لے ہیں صرف اس ہفتے میں. لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ بار بار جو ہم سن رہے ہیں ڈیجیٹل ٹیررزم, اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. 5th جنریشن وار کیا تھی یار؟ 5th جنریشن وہ بھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ ایک ذہن سازی ہو رہی ہے, اس سے لڑنا ہے, وہ گڈ طالبان ہے. اچھا یہ بیڈ طالبان. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بھی ایک کالم لکھا اسی پہ. انہوں نے میں انٹرسٹنگ سا ہے وہ, حالانکہ بہت اتنا کھول کے بولتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں کبھی کوئی لوگ کہہ رہے ہیں ایمرجنسی لگے گی, کوئی کچھ. انہوں نے کہا ڈیجیٹل مارشل لا, انہوں نے کہا وہ کیا ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ ہمارے خفیہ اداروں کو رائٹ دے رہے ہیں کہ آپ کی کالز ٹیپ کریں, آپ کے نجی معلومات میں گھس جائیں. اب وسیع تر دے رہے ہیں, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, پوچھ گچھ نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ فریڈم آف سپیچ کو بھی آپ روک. اچھا دیکھو ٹیکنالوجی سے مدد لے سکتے ہیں اگر یہ چاہیں بلینکٹ سے بچنے کے لیے, جیسے پیگاسس ہے. آپ وہ ٹیکنالوجی لیں اور میرے اور زرار کے فون میں لگا دیں. ہمارے پہ کیا پتا بجائے اس کے کہ 1 کروڑ لوگوں کو بور ہو جائیں گے میرے فون سے, بور ہو جائیں گے. اچھا دیکھیں جہاں تک کہ بار بار چائنیز فائر وال کی ہم بات کریں تو ایک چیز کلیئر کریں کہ چائنا کے لیے شاید یہ سوٹیبل ہے. دیکھیں اب چین نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو انسولیٹ کیا. وہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا از اے ٹارگیٹ آف اے لاٹ آف ویسٹرن پروپیگنڈا اینڈ انفلوئنس آپریشنز. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اس کو بند کرنا ہے. لیکن چائنا کے پاس ایک اپنا بہت ہی طاقتور ٹیک اور آئی ٹی انفراسٹرکچر پیرالل سسٹم ہے. اب ٹویٹر اگر نہیں ہے تو ان کے پاس بیدو ہے یا مختلف ایپس ہیں, ہم سب کے نام مجھے یاد نہیں, اور وہاں پر صحیح ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے کچھ لائنز کے اندر ہوتی ہے, آپ شی جن پنگ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اکثر میں نے دیکھا اس کی ٹرانسلیٹڈ اسکرین شاٹس کہ وہ حکومتی اہلکاروں پر بھی تنقید کر رہے ہیں, اپنی لوکل گورنمنٹس پر بھی تنقید کر رہے ہیں, اور ایک کافی روبسٹ ڈبیٹ ہو رہی ہوتی ہے. اچھا پھر وہ تھوڑے سے انسولیٹ بھی ہو جاتے ہیں, جیسے ابھی حال میں آپ نے دیکھا نا یہ جو دنیا بھر میں یہ ونڈوز کا گلچ ہوا ہے, ہاں چین میں نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے. تو پوائنٹ از کہ آپ چائنا سے سسٹمز امپورٹ کریں 100 بسم اللہ, لیکن کبھی یہ بھی کوشش کر لینا کہ شاید گورننس کا سسٹم امپورٹ کر لیں یا انڈسٹریل سسٹم, انہوں نے غربت سے کیسے نکالا, ایکو سسٹم, یا جو غربت سے انہوں نے اپنی تقریباً پوری آبادی کو ہٹا دیا وہ سسٹم امپورٹ کر لیں. ہم دوسروں سے غلط چیزیں ہی سیکھتے ہیں, غلط چیزیں نہیں, یہ غلط چیزیں نہیں ہے بھائی, یہ قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے, سلامتی لائی جا رہی ہے. نہیں مطلب کہ ہاں اب آپ کا گھر گر رہا ہے لیکن آپ نے دیوار بڑی اونچی بنائی, تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا میری نظر میں. بہرحال ایک وقفہ لے لیتے ہیں. جی یہ تھے وہ مناظر جب امریکہ کے حقیقی ابو بنجامن نیتن یاہو صاحب کانگریس میں گئے خطاب کرنے کے لیے. نیتن یاہو صاحب نے 60 منٹ کی اسپیچ دی, 1 گھنٹے کی اسپیچ دی, اور اس دوران تقریباً 50 سے زائد بار کانگریس مین کھڑے ہو کے, کانگریس مین اینڈ ویمن, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کرنا چاہ رہا, اور تالیاں بجانے لگے. یہ ایک چھوٹا سا ایک کاؤنٹر ہے کہ کتنی بار انہوں نے تالیاں بجائی ہیں. میں نے کبھی کبھی عراقی پارلیمنٹ کی بھی فوٹیج دیکھی ہے, یا شام کی پارلیمنٹ کی بھی, بشار الاسد والی یا صدام حسین کے ٹائم پر. اتنی بار میں نے کسی کے لیے بھی 60 منٹ کے اندر تالیاں بجاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو مطلب اٹ واز اراؤنڈ 53-54, ہم نے کاؤنٹر کو 49 پر یہاں پر روک دیا ہے. اتنی تالیاں بجی کہ بالآخر بنجامن نیتن یاہو خود تنگ آ گئے. Leveled at the Jewish state. No, don't applaud. Listen. اچھا اب اتنی خوشامد نہیں, مطلب یار میں ابھی کچھ بزنس رپورٹس پڑھا تھا یہ بلومبرگ فالز پہ, سنا ہے کہ مطلب دنیا بھر میں نا چیری بلاسم کی شارٹیج ہو گئی ہے. اتنی بوٹ پالش کی ہے لوگوں نے, اتنی بوٹ پالش کی ہے. اچھا اب باقی کیا باتیں کی ہیں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا پتہ نہیں کیوں میں ویسٹرن میڈیا پڑھا تھا کہ جی کہیں اس نے سیز فائر کی بات نہیں کی, کہیں اس نے امن کی بات نہیں کی. جی تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایسی کوئی بات ہوگی, کیونکہ کچھ لوگ فیکٹ چیک بھی کر رہے ہیں ان کی 60 منٹ کی اسپیچ میں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے علاوہ کہ میں بنجامن نیتن یاہو اور میں اسرائیل کے وزیر اعظم ہوں, تقریباً ہر بات ہی جھوٹ تھی. جیسے کہ یہ I asked the commander there, how many terrorists did you take out in Rafah? He gave me an exact number, 1,203. I asked him, how many civilians were killed? He said, Prime Minister, practically none, with the exception of a single incident where shrapnel from a bomb hit a Hamas weapons depot and unintentionally killed 24 people. The answer is practically none. You want to know why? Because Israel got the civilians out of harm's way, something people said we could never do, but we did it. جی صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے پوری تباہی اور بربادی میں, رفح میں, جس میں شہری مارے گئے ہیں, وہ بھی کیونکہ حماس کے فیول ڈیپو پر حملہ ہوا تھا اور اسرائیل نے وہاں پہ سارے شہریوں کو نکال دیا تھا. کیونکہ جو مناظر ہم پچھلے 10 ماہ سے دیکھ رہے ہیں وہ سب جھوٹ ہے. بنجامن نیتن یاہو اور اسرائیلی فوج ہی ہیں جو سچ بول رہی ہیں, اور اس کے بعد بھی تالیاں بجنے لگی. اچھا یہ تو ہم نے دیکھا کہ تالیاں بج رہی تھیں, بہت سارے لوگ تھے, لیکن کوئی 100 کے قریب ڈیموکریٹس 100 کے قریب وہ نہیں آئے, 100 کے قریب ڈیموکریٹس نہیں آئے. پچھلی بار جب آئے تھے تو 58 نے بائیکاٹ کیا تھا. اس دفعہ ظاہر ہو رہا ہے تھوڑا سا یہ پارٹیزن ایشو ہو گیا ہے اب, لیکن تھوڑے سے آگے کے اشارے بھی ہیں اس کے اندر, کیونکہ جہاں پہ بھی جاتے ہیں اپنا ایجنڈے پہ ہمیشہ بات کرنی ہوتی ہے. تو ایران کے بارے میں کافی مزیدار باتیں کی, میں تھوڑی سی آپ کو 2 جھلکیاں اس کی سنانا چاہ رہا ہوں. In the Middle East, Iran's axis of terror confronts America, Israel, and our Arab friends. This is not a clash of civilizations. It's a clash between barbarism and civilization. And as we recently learned,
They even brazenly threatened to assassinate President Trump. मतलब कि ट्रंप के ऊपर जो शूटिंग हुई है वो भी इन्होंने ईरान पे डालने की कोशिश की, और मैंने देखा था कि शूटिंग के एक दो दिन बाद ना कुछ छोटे आगे पीछे ने ट्विटर अकाउंट पे ट्राई कोई मार रहा था कि यार ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है। और जो नाइब ये भी जो मुजाहरे हो रहे हैं वो भी ईरान फंड कर रहा है, और ये भी मतलब जो कुछ हो रहा है, ईरान जो है कोई ग्लोबल पावर है, ईरान ग्लोबल है। जो अमेरिका में जो फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे हो रहे हैं वो ईरान, उसने ये भी कहा था कि योर पीपल आर यूजफुल इडियट्स। अच्छा, तो मतलब कि आप किसी मुल्क में जाएं, उनके अवाम को कहें कि यार ये बेवकूफ़ है, और उनके नुमाइंदे आपके लिए तालियां बजाएं। आई मीन इट्स अमेजिंग यार। आई मीन अच्छा, अब जाहिर है कि जैसे आपने कहा कि तकरीबन 100 के लगभग डेमोक्रेट्स ने बॉयकॉट भी किया। रशीदा तालिब जो हैं, जो ख़ुद फ़लस्तीनी निजात हैं, उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, वो अकेली वहाँ पर बैठी रहीं पूरी स्पीच के दौरान, और उनके हाथ में साइन था वॉर क्रिमिनल और एक था स्टॉप जेनोसाइड। और आप देख सकते हैं कि गले में कुफाया भी पहना हुआ है। अब आप सोचें कि इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। इतने बड़े हॉल में अकेली, इतने बड़े हॉल में अपने कॉलीग्स हैं, इनके कॉलीग्स हैं सारे, जिनको दिन रात देखती हैं, जिनके साथ मुशावरत भी होती है, अपने पार्टी के लोग भी हैं, और वो सब तालियां बजा रहे हैं उस बंदे के लिए जिसने आपके घर वालों को कत्ल किया है, और कह रहा है कि मैं और कत्ल करूंगा, और झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है। मुझे से काफ़ी लोग जो हैं इंटरनेट पर, उन्होंने इसकी कंपैरिजन की है एक और तस्वीर में। ये 1936 की तस्वीर है नाज़ी जर्मनी की, जहां पर आप देख सकते हैं कि सब नाज़ी सैल्यूट कर रहे हैं, एक शख्स नहीं कर रहा। ये हैं ऑगस्ट लैंडमेसर, जो नाज़ी पार्टी के ज़ाहिर सपोर्टर नहीं थे, और इस तस्वीर के खींचने के बाद इनको एक पीनल मिलिट्री बटालियन होता है ना, जिसको सज़ा के तौर पर अब फ़ौज में भर्ती करते हैं और फ्रंट लाइन पर भेजते हैं, उसमें डाला गया, और वहाँ पर ये जान बहक हो गए। तो डायरेक्ट कंपैरिजन बनती है। मेरा ख्याल है कि जब कुछ दिहाइयों बाद जब हिस्ट्री बुक्स लिखी जाएंगी तो ये जो मनाजिर हैं ये ज़रूर उसमें होंगे। अब उस वक्त क्या दुनिया का हाल होगा ये हम नहीं जान सकते, लेकिन आज का हाल तो यही है। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।